اسٹیج پر رونق افروز واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معززین، سامعین گرامی قدر، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، انگنت نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برستی رہتی، لیکن ان نعمتوں میں چند نعمتیں ایسی گراں قدر ہیں، قیمتی ہیں، انمول ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں احسان جتلایا اور فرمایا ہے کہ یہ نعمت میں نے تمہارے اوپر کی۔ حالانکہ اللہ کی عادت نعمتوں پر، احسانات پر احسان جتلانے کے لیے تو بڑا کریم ہے، بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی رہتی۔ یہ تو انسان تنگ نظر ہوتا ہے کہ اگر کسی پر کسی وقت کوئی احسان کرتا ہے تو دوسرے وقت میں احسان جتلانے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت بھی، اس کی عنایات، اس کی نوازشات، اس کی عطا تو ہر وقت ہر ایک کے لیے جاری، لیکن چند نعمتیں ایسی ہیں جس پر اللہ نے احسان جتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی انمول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کی قدردانی اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر مطلوب ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک انمول اور قیمتی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس سے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی جد و جہد کے جو نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ ہے نعمت اسلام، دولت ایمان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تام کر دی، پوری کر دی، اور تمہارے لیے الاسلام کو، مذہب اسلام کو پسند کر لی۔ کہ اللہ نے فرمایا اس کو نعمت۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم چھوٹی سی چھوٹی مادی نعمتوں کو نعمت تو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک کی شدت میں چند لقمہ کھانا مل جائے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی زبان سے شکر ادا کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بھوک کی شدت میں کھانا کھلایا۔ پیاس کی شدت میں اگر پانی کا وہ گھونٹ مل جائے تو اس کو نعمت سمجھتا، اور کبھی کبھی زبان سے شکر بھی ادا کر دیتا۔ لیکن اگر نہیں سمجھتا نعمت، تو نعمت اسلام کو، جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی، اس کو کوئی نعمت ہی نہیں سمجھتا۔ اتنی عظیم نعمت جس کو خود اللہ نے نعمت فرمایا اور اتمام نعمت سے تعبیر کیا کہ نعمت پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر، اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی، اس نعمت کو نعمت ہی نہیں۔ تو جب کسی نعمت کو آدمی نعمت ہی نہ سمجھے تو اس کی قدردانی کی توفیق کیسے ہو سکتی؟ قدر کی توفیق جبھی ہوگی جب آدمی اس نعمت کو نعمت سمجھے، اس دولت کو دولت سمجھے۔ آپ سونے اور چاندی کو نعمت سمجھتے ہیں تو اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی فکر بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی دیگر مادیات کو آپ نعمت سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کی حفاظت کی فکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن نعمت اسلام کو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں، اس لیے نہ تو اس کے حصول کی کوئی کوشش، اور نہ اس نعمت کی کوئی قدردانی، اور نہ ہی اس کی حفاظت کی کوئی فکر۔ جو لٹیرا چاہتا آتا ہے اور ہم سے اس نعمت کو چھین لیتا، مختلف لباس میں ملبوس ہو کر کے، مختلف بھیس میں آ کر کے، کبھی اپنا بن کر کے، کبھی دشمن بن کر کے آتے ہیں اور ہم سے اس نعمت کو آسانی سے چھین کر لے کے چلے جاتے ہیں۔
اس لیے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں دی، اس نعمت کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بسانا پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں نعمت اسلام اور دولت ایمان یہ بہت ہی انمول قیمتی نعمت ہے۔ جب اس کے نعمت ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے تو اس کی قدر پیدا ہوگی، اس کی حفاظت کی فکر پیدا ہوگی، پھر کوئی ہمیں اس نعمت سے محروم نہیں کر پائے۔ تو اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی، نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بتایا قرآن میں کہ اگر نعمتوں کی قدر کی جائے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، مزید ترقیات سے نوازتے ہیں۔ اور اگر نعمت کی ناقدری کی جائے، ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جو اللہ نعمتوں سے نوازنے پر قادر ہے، اگر ناقدری کی گئی تو ان نعمتوں سے محروم بھی کر سکتا ہے ہمیں۔ اس لیے نعمت کی قدردانی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم قدر کرو گے، اگر تم شکر ادا کرو گے نعمتوں پر، لازیدنکم تو ہم تمہیں مزید نعمتیں عطا کریں گے، بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے، ترقیات سے نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت، اللہ کی گرفت بہت سخت۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت، انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری اور محبوب پیغمبر رحمت دو عالم سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ بہت قیمتی نعمت۔ اللہ فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لقد من فرمایا یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اللہ احسان جتلا رہے، کیا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا، جو پیغمبر ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں گندے اخلاق سے پاک کر کے اچھے اخلاق سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے سامنے کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا احسان، اتنا عظیم پیغمبر جس پر ساری عظمتوں کی انتہا ہے، اس سے آگے کسی عظمت کا تصور نہیں کر سکتے ہم، ہے نا، جسے رفعتیں بھی نہ پا سکی، وہ نبی کی رفعت تام ہے۔ جو زوال سے نہیں آشنا وہ انہی کا بدر تمام ہے۔ اتنے عظیم پیغمبر کے امتی ہونے کا شرف اللہ نے عطا کیا، ہم اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھ لیں۔ کتنی عظیم نعمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو گئی۔ آپ کے غلاموں کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو اس پر بھی فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جو وجہ تخلیق کائنات، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند سورج ہوتے، یہ سب بنائے گئے۔ تو آپ وجہ بنائے کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب علامہ عباس سہیل نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فتح نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اتنے عظیم پیغمبر کی نسبت اللہ نے عطا کی، ہم نے اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا۔ کتنے ناقدرے ہیں ہم، کس قدر آج اس حالات کے جو ہم شکار ہیں، اگر ان حالات اور جس زوال اور پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر ان کے اسباب پر غور کیا جائے تو سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے ان عظیم نعمتوں کی ناقدری کی جو اللہ نے محض اپنے فضل سے بغیر کسی طلب و استحقاق کے اللہ نے ہمیں عطا کی تھی۔ ہم نے ان عظیم نعمتوں کی قدر ہی نہیں۔ اسلام جیسی عظیم نعمت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امتی ہونے کا شرف
آپ کی غلامی کی نسبت اس کی ہم نے کوئی قدر ہی نہیں۔ قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی جو کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب ہمیں عطا کی جس کی عظمت و جلال کا یہ عالم قرآن نے بیان کیا کہ اگر یہ کتاب پہاڑ پر اتار دیتے اللہ تبارک و تعالی تو پہاڑ بھی اس کی عظمت اور اس کے ہیبت و جلال کو برداشت نہ کر سکتا، چور چور ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی اس کے عظمت و جلال سے دب جاتا، چورا چورا ہو جاتا اس کے عظمت و جلال۔ اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو اس کتاب کا حامل بنایا، اس کتاب کا وارث اور امین بنایا، ہم نے اس نعمت کی قدر کی۔ تو یہ وہ بنیادی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی ہیں، اور انہی کی ناقدریوں کی سزا ہے جو آج ہم حالات کے شکار ہے نا۔ حضرت مولانا نے فرمایا بڑی قیمتی بات کہ حالات جو نازک ہیں، اس حالات کے نازک ہونے میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں، ہم نے خود ہماری بے حسی اور ہماری بے عملی نے ان حالات کا ہمیں شکار کیا۔ تو جب حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں تو حالات ہم خود ہی حل کریں۔ ان حالات کو جو اس کے اسباب و عوامل ہیں، جن بنیادوں پر یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، ان اسباب و عوامل پر غور و خوض کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی یہ حالات دور ہو سکتے ہیں۔ حکومتیں بدلتی رہیں، کوئی بھی پارٹی آتی رہے، اس سے ہمارے حالات میں سدھار نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ فرقہ پرست ذہنیت کا ہو، سیکولر ذہنیت کا ہو، کوئی بھی آ جائے، حکومتیں کتنی تبدیل ہو جائیں، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم ان اسباب پر جو زوال اور پستی کے اسباب ہے غور کر کے ان اسباب کے سدباب کی، ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے حالات بدل نہیں سکتے۔ ہمیں خود اپنے حالات کو بدلنا پڑے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اس گنہگار کے وجدان کے مطابق ہماری پستی اور ہمارے زوال کے اسباب میں بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نعمت اسلام کی ناقدری کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ناقدری کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس کتاب عظیم قرآن کریم کی ناقدری کی۔ اس بنیاد پر یہ حالات آ رہے ہیں، ہم قدرداں بن جائیں، اسلام کو سمجھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھیں، حقوق مصطفیٰ کو بجا لائیں، قرآنی تعلیمات کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، سارے حالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ہم تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی قوم پر ہم نے فتح جو حاصل کی ہے وہ مادی اسباب و وسائل کے ذریعے نہیں، ہمیشہ اپنے اخلاقیات کے ذریعے، روحانی طاقت کے ذریعے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے۔ اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر اتنے محاسن اور اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ آدمی اگر اس پر عمل کرے تو خود اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کی زندگی کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ کوئی ایک سچا نمائندہ اسلام کا بن جائے، پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے والا بن جائے تو تنہا ایک آدمی ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کی ہدایت کا سبب بن جاتا۔ تو ہم بنے تو خود، ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی، پھر حالات کس پر آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری بنیاد ہی دین و مذہب پر رکھی، ہمارے قوم کی تو بنا ہی ہے دین و مذہب پر، ہماری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، ہماری فتح یابی منحصر ہے فضل یزدہ پر، نہ قوت پر، نہ کثرت پر، نہ شوکت پر، نہ سامہ پر۔ ہمیں ان مادی اسباب و وسائل کے ذریعے کبھی فتح یابی حاصل ہونے والی نہیں۔ ہم اپنے اللہ کی عطا کردہ ان عظیم نعمتوں کے قدرداں بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بدل دیں گے، خود بخود سارے حالات تبدیل ہو جائیں۔ میرے دوستو، اللہ کی یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی، اس کی قدر کریں، نعمت اسلام کی قدر کریں، اور قدر یہی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، سیکھیں، خود اپنی زندگی پر سب سے پہلے اسلام کو نافذ کریں، اپنے گھر والوں کی زندگی پر، اپنے حلقہ اثر و رسوخ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان پر نافذ کریں، اور پھر جہاں تک اللہ توفیق اور ہمت دے وہاں تک اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ قدردانی صرف زبان سے شکر ادا کر دینا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ شکر نہیں۔ شکر یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں،
اسلام کو رسمی مذہب نہیں، یا اسلام کوئی افسانوی مذہب نہیں ہے کہ چند قصے اور کہانیاں بیان کر دی جائیں، محرم اور ربیع الاول میں چند جلسے کر دیے جائیں، خیال عقیدت پیش کر دیا جائے اور سمجھے کہ مسلمان ہونے کے لیے بس تک کافی نہیں۔ اسلام سراسر عملی مذہب ہے جس میں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک ایک ایک مرحلے کی رہنمائی موجود ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تب ہم مسلمان کہلائیں گے۔ یہ کیا دیگر قوموں کی طرح چند قصے اور افسانے بیان کر دیا، سمجھا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام کوئی افسانہ نہیں، اسلام کوئی دیومالائی مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی جو ہے خرافات کا نام نہیں، اسلام سراسر عملی اور مستحکم اور ٹھوس اصولوں پر قائم ایک سراسر عملی مذہب ہے جس میں ہر وقت اپنے ماننے والوں سے عمل کا مطالبہ کہ عمل کرو، یہ کرنا پیدائش سے پہلے سے لے کر ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اسی وقت سے ہدایات شروع کہ ماں کو کس طرح محتاط رہنا، کس طریقے سے اسے احتیاط کرنا، پھر بچہ جب جو ہے دنیا میں آ جائے تو اسی وقت سے ہدایات شروع کہ اب اس بچے کو کس طریقے سے اس کی تربیت کرنی، پیدائش کے وقت ہی سے اس کی تربیت شروع، کس طریقے سے اس بچے کا نام کیسا رکھنا ہے، تحنیک کروانی ہے، کسی بزرگ سے کھجور وغیرہ چبوا کر اس کے منہ میں ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا عقیقہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بچہ بولنا شروع ہو جائے تو کون سے کلمات اس کی زبان سے ادا کروانے ہیں، جب بچے کے اندر ذرا سا شعور پیدا ہو جائے، سمجھنے لگے تو اس کے سامنے کیا باتیں بیان کرنی ہے، یہ پورے چارٹ مرتب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ اس انداز سے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنی، جوان ہو جائے تو کیسے اس کی شادی کرنی ہے، نکاح اور شادی کے لیے رشتوں کا انتخاب کن بنیادوں پر کرنا، پھر اس نکاح کی تقریب کو کیسے انجام دینا، پھر اس نکاح کے بعد جو خاندانی تعلقات پیدا ہوئے ہیں اس کو کس طریقے سے نبھانا، ایک ایک چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ اس نظام کو سیکھیں، سمجھیں، خود اس پر عمل کریں، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اس پر اسلامی تعلیمات کو ان کو سمجھائیں، ان کے اوپر اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، ان کی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لانے کی کوشش کریں، اور پھر آگے بڑھ کر اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والوں، اپنوں اور غیروں سب کے سامنے اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو ذکر کریں کہ کتنا پرکشش مذہب ہے، یہ انسان کی شخصیت کو کتنا نکھار دینے والی تعلیمات ہے، اس کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، تب لوگ متاثر ہوں گے۔ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، خود کنفیوز ہیں، کوئی بھی چاہتا ہے ہمیں تشکیک شک میں مبتلا کر دیتا ہے کسی بھی اسلامی احکام کے بارے میں، تو جب ہم خود کنفیوز ہیں، خود مشکوک ہیں، اسلام کے تعلیمات کے بارے میں ہمیں خود اطمینان نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ اسلام نعمت اسلام کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اسلامی نظام کو سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سارے شعبہ حیات، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر ایک کے متعلق اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر تشنا نہیں چھوڑا ہے کہ ہمیں وہاں رہنمائی نہ ملے، ہر موڑ پر رہنمائی۔ عبادات کے سلسلے میں رہنمائی موجود ہے، ہمیں کس طریقے سے عبادات کو انجام دینا۔ عبادات میں جو اہم ترین عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، ان کی پوری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ معاشرتی زندگی، رہن سہن، تعلقات آپس میں کیا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ہے نا، شادی بیاہ، یہ سارے معاشرت میں آتے، رہن سہن، ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، ہمیں سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ معاملات، ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کس طریقے سے کرنا ہے، قرض کا معاملہ کیسے کیا جائے گا، کرایہ داری کا معاملہ کیسے کیا جائے گا، وراثت اور بٹوارے کا معاملہ کس طریقے سے انجام دیا جائے گا، پوری رہنمائی موجود ہے۔ تو ایک ایک چیز کی رہنمائی موجود ہے، اس کے مطابق اخلاقیات، ہمیں کن عادات سے بچانا ہے اپنے آپ کو، کون سی عادات و اخلاق کو اختیار کرنا ہے نا، صبر و شکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تواضع پیدا کرنی ہے، قناعت کی صفت پیدا کرنی ہے نا، ہمیں کبر سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے، حرص اور لالچ سے بچنا ہے، وہ ساری اخلاقیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔
ہمیں حکومت و سیاست کرنی ہے تو کس انداز کی کرنی ہے، ہم ایک حاکم اور ایک رہبر کی حیثیت سے کیا فرائض انجام دینی ہمیں، وہ ساری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آپ کی پاکیزہ زندگی میں عملی طور پر موجود ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی۔ اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس اسلام کی نعمت کی قدردانی ہے کہ ہم اسلام کے پورے اس نظام کو سمجھیں، سیکھیں، خود عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں، جہاں تک بس چلے وہاں تک اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک اس نعمت کی ہم قدر نہیں کریں گے اور یہ امور انجام نہیں دیں گے، اس وقت تک کیسی بھی حکومت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارے حالات بدل نہیں سکتے۔ تو موجودہ حالات میں ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کی قدر کرنا سیکھ لیں، اور قدر یہی ہے کہ ہم اس کو خود سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، پوری طریقے سے مطمئن ہو کر کے اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں اور اپنے متعلقین کی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں برق رفتار زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ جب تک چار کام ہم نہیں کریں گے تب تک خسارے سے بچ نہیں سکتے، نقصان سے بچ نہیں سکتے، تباہی اور زوال سے نہیں بچ سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وہ زمانہ جو کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، پورے برق رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کچھ کریں تو بھی گزرے گا، نہیں کریں تو بھی گزرے گا، آپ نیکیوں میں مشغول ہو تو بھی وہ زمانہ گزرے گا، اگر آپ بدی اور گناہ کے کام میں مشغول ہو تب بھی زمانہ گزر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس برق رفتار زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں، سب نقصان میں، گھاٹے میں، سب زوال اور پستی کے شکار ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے اندر چار صفات پیدا کر لیں وہ زوال سے، تباہی سے، گھاٹے اور خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر اور تمام وہ غیبی حقائق جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، ان تمام چیزوں پر اپنے یقین اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکیاں کریں، نیک کام کریں، اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو مضبوط کریں۔ یہ دو کام کر لیں گے تو اپنے طور پر بحیثیت ایک فرد کے وہ کامیاب ہو جائیں گے، خسارے اور گھاٹے سے بچ جائیں گے، ہے نا۔ اگر ایمان لے آئے تو اب ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ گئے، عمل صالح کر لیا، زندگی پوری شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات اور نبوی ہدایات کے مطابق گزارنا شروع کر دیا تو اب جنت کے دخول اولی کے مستحق ہو گئے، اب جہنم میں بھی نہیں جانا پڑے۔ لیکن یہ دو کام فرد کی اصلاح کے لیے، بحیثیت ایک فرد ہونے کے وہ کامیاب ہو گیا، لیکن بحیثیت ایک امت کے، اس امت کو پورے امت کی فکر کرنی، تو بحیثیت ایک امت کے کامیاب ہونے کے لیے دو کام اور کرنے پڑیں گے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہے نا۔ فرمایا کہ ایک فرد، افراد مل کر کے امت کامیاب کب ہوگی؟ جب دو کام اور کریں۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرے، حق پر قائم رہنے کی، حق پر چلنے کی، حق پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کرے، اور حق پر چلنے میں جو مشکلات، جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر صبر کرے، برداشت کرے۔ جب یہ دو کام کریں گے تو ایک امت کامیاب ہو جائے۔ تو اپنی انفرادی اصلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح اور پوری اجتماعیت کو سدھارنے کے لیے حق بات کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا اور حق پر ثابت قدم رہنے میں، حق پر قائم رہنے میں جو مشکلات، جو شدائد، جو سختیاں اور جو بھی مسائل پیش آتے ہیں ان کو برداشت کرنا پورے حوصلے کے ساتھ، یہ دو کام ضروری ہے بحیثیت امت کو کامیاب ہونے۔ تو ہماری تباہی، ہماری بربادی اور ہمارے زوال کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتایا، اور یہ ہر حالت میں، موجودہ حالات میں، گزشتہ حالات میں، آئندہ حالات میں، ہر وقت ہماری یہ ذمہ داریاں بدلیں گی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے امت کو مخاطب کر کے، قرآن کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے جو ذمہ داریاں دی ہیں، قیامت تک یہی ذمہ داریاں رہیں گی۔ چیلنجز مختلف ہو سکتے ہیں،
حالات میں رکاوٹیں الگ الگ انداز کی آ سکتی ہیں، لیکن ذمہ داریاں یہی رہے گی، ذمہ داری کبھی نہیں بدلے گی۔ خود اپنے طور پر عمل کریں اور جہاں تک اختیار میں ہے وہاں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس نعمت اسلام کی قدردانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی، اس نعمت کی قدر کریں۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق قرآن میں ذکر کیے ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ جو لوگ رسول پر ایمان لائیں، لمبی آیت میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ آپ کی حیثیت کیا، آپ کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور بھی بہت سے آپ کے فرائض ذکر کرنے کے بعد پھر اخیر میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے حقوق فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو اس رسول پر ایمان لائے۔ پہلا حق نبی کے یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا صرف کافی نہیں، اللہ کا نبی مانے، اللہ کا سب سے آخری نبی مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلے نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، اب کوئی اور نبی آنے والا قیامت تک نہیں، سب سے افضل نبی مانے اور ان تمام حیثیتوں کو تسلیم کریں جو حیثیتیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آپ کو نبی بھی مانتا ہے، آپ کو آخری نبی بھی مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، نبی صرف درمیان میں ایک واسطہ ہیں جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچا دیا، اب نبی کا اور کوئی کام نہیں، نبی کی تشریحات کو نہیں مانتا، نبی کی احادیث کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پوری حیثیتیں تسلیم کرنا۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو نبی پر، اس نبی پر جس کا تعارف اللہ نے اس سے پہلے کرایا، جن کی مختلف حیثیتیں ذکر کی ہیں، مختلف مناصب ذکر کیے ہیں، اس نبی پر جو ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرے، دل میں ان کی عظمت اور محبت کو بجائے، صرف زبان سے نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند قصیدے پڑھ لیے سمجھا حق ادا ہو گیا، آپ کی عظمت و محبت کا، آپ کی عقیدت و محبت کا نہیں، محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، اور جب دل میں عظمت و محبت سما جاتی ہے تو پھر انسان پھر مجبور ہوتا ہے محبوب کے ایک ایک اشارے پر جان دینے کے لیے، جس سے عقیدت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی عظمت اور جس کی تعظیم دل میں سما جاتی ہے، اس کے ایک ایک اشارے پر آدمی قربان ہوتا ہے، اس کے ایک ایک حکم کو مانتا۔ یہ اصل محبت، آج جو ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ صرف رسمی دعوے ہیں، یہ صرف روایتی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جس میں ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ایک ایک ادا پر، ایک ایک اشارے پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار۔ یہ صرف سیرت کے جلسے کر لینا، نعت پڑھ لینا، میلاد پڑھ لینا، یہ صرف محبت کے لیے کافی نہیں۔ عامر عثمانی نے کہا تھا یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے، یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے، یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہیں ایماں کی انگشتری کے نگینے، مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے، مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے، بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، عقیدت نہیں صرف بازی گری ہے، جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، محبت نہیں صرف بازی گری، یہ دھوکہ صرف زبان سے محبت اور زندگی مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سنتوں کے خلاف گزر رہی ہے، یہ محبت نہیں، دھوکہ دینا۔ جو یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، جس عقیدت میں اطاعت کا جذبہ نہ ہو، ماننے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی پاکیزہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ محبت نہیں، صرف بازی گری، صرف دھوکہ دینا اپنے آپ کو۔ تو وعزروہ، نبی کی تعظیم دل سے کریں، نبی کی عظمت و محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔
وَنَصَرُوهُ اور نبی کی نصرت کریں، نبی کی مدد کریں. نبی کی مدد ہے کہ آپ جس مشن کو لے کر کے آئے اس مشن کی تکمیل میں، اس مشن کو آگے بڑھانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مشن دے کر کے بھیجا تھا، جو دعوت دے کر کے بھیجی تھی، جو پیغام دے کر کے بھیجا تھا، اور جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اس کام کو آگے بڑھانے میں، اس مشن کو پورا کرنے میں ہم آپ کا تعاون کریں، آپ کی نصرت کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور جو نور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن کریم اور آپ کی خود عملی زندگی، اس کی اتباع کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ہے نا. قرآن ایک قرآن تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ اور حروف کی شکل میں اتارا، جو 30 پاروں میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو اللہ نے نبی کی شکل میں اتارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عملی قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے نبی کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق سراپا قرآن. تو ایک قرآن لفظی ہے اور ایک عملی قرآن ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. النور میں دونوں داخل. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اس نور کی جو قرآن کی شکل میں، الفاظ و حروف کی شکل میں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی شکل میں جو نور اللہ نے اتارا ہے، اس نور کی اتباع کریں. یہ 4 حقوق ہو گئے. آپ پر ایمان لائیں، آپ کی عظمت و محبت کو دل میں بسائیں، آپ کے لائے ہوئے مشن کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھانے میں آپ کی نصرت اور تعاون کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس نور کی اتباع اور پیروی کریں. جو لوگ یہ 4 کام کریں گے اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے، چاہے اس دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو، موجودہ حالات میں ہو یا گزشتہ حالات میں یا آئندہ حالات میں، قیامت تک کے لیے. حالات سے ذمہ داریاں نہیں بدلتی، ذمہ داریاں وہی. حالات سے رکاوٹیں بدلیں گی، کام کرنے کی شکلیں بدلیں گی، طریقے بدلیں گے، لیکن ذمہ داریاں وہی رہیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سارے 1400 سال پہلے جو ذمہ داریاں میں دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کریں تو ہم اس نعمت کی قدردانی کریں. قرآن کریم اللہ کی طرف سے عطا کرتا نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، قرآن کے حقوق کو ادا کریں. قرآن کے علماء نے بہت سے حقوق لکھے، لیکن بنیادی 3 آتا ہے. کم از کم قرآن کریم کے الفاظ کی صحیح طریقے سے تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے احکام و ہدایات پر چلنے کی کوشش کریں. پہلا حق یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان اس بات کی کوشش کرے کہ قرآن کریم کو صحت ادائیگی کے ساتھ جو حرف جہاں سے نکلنا چاہیے اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. ان آیات کے ذریعے، ان ہدایات کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اوپر، کہ قرآنی ہدایات پر، اللہ کے رسول سے قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم جس دن نعمت اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت اور نعمت قرآن کی قدر کرنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدل دے گا. تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں ہے کہ اللہ نے جو عظیم نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کریں، اسلام کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں، جہاں سے بھی ملے، جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. معتبر حوالوں سے، علماء سے رابطے کریں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر سمجھنے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اپنی زندگی میں بھی لائیں، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. نعمت قرآن کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت سیکھیں. قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا پڑے، ہمیں جس انداز سے بھی اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے ہم اس میں دریغ نہ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و محبت کو دل میں بسائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارے گئے نور کی روشنی کی اتباع کریں جو ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. یہ سارے ذمہ داریاں ہیں
اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، انہی ذمہ داریوں کی ادائیگی کر کے گزشتہ احوال میں بھی، گزشتہ زمانوں میں بھی ہم نے سرخ روئی حاصل کی تھی، انہی ذمہ داریوں کو ادا کر کے ہم موجودہ حالات میں بھی سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں، اور کل قیامت تک انہی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ذریعے ہمیں سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم لاکھ تدبیریں کر لیں، مادی اسباب و وسائل اکٹھا کر لیں، لیکن جب تک یہ بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ تین بطور خاص اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں خسارے سے بچنا ہے، زوال اور پستی سے نکلنا ہے، اگر ہمیں فلاح اور کامیابی کے منازل طے کرنے ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی پڑے گی، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ نعمت اسلام، نعمت قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی جو عظیم نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر کرنے کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا